خدا تیرے جھوٹ پر لعنت کرے. بیٹیاں 4 بتاتے ہو, جہیز صرف فاطمہ کا بتاتے ہو. اگر آپ کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں 4 ہیں, آج سے اسی لمحے سے ریسرچ شروع کیجیے, جا کے پوچھیے گا کسی بھی اپنے مرضی کے مولانا سے. دیکھیں وہ سوال کا جو آپ نے پہلے مفتی صاحب سے کیا تھا کہ رسالت مآب کی بنات کے حوالے سے, ابھی چونکہ وہ موضوع ہمارا نہیں ہے, لیکن ہاں یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ جملے ہیں, بعض افراد ہمارے اقلیت میں لیکن مانتے ضرور ہیں کہ رسالت مآب کی 1 سے زیادہ بیٹیاں تھیں, لیکن میرا ذاتی اور ہمارے بہت سارے افراد کا عقیدہ اس سے مختلف ہے. ہم ایک سیدہ کو ہی رسالت مآب کی دختر مانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت زیادہ شیعہ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں, 4 شہزادیاں تھیں, لیکن کچھ ایسے شیعہ ہیں جن کے دلوں میں یہ غلاظت بری ہوئی ہے کہ وہ صرف کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی تھی, اور صرف ایک بیٹی تھی, ان کے علاوہ کوئی حضور کی بیٹی نہیں تھی. حالانکہ ایران کے اکثر شیعہ یہ مانتے ہیں حضور کی 4 بیٹیاں تھیں. تو آئیے ہم قرآن و حدیث سے دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں. سب سے پہلے تو چلیے, آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھ لی, ان کی اپنی ویڈیوز میں بھی یہ چیز انہوں نے بتائی کہ ان کے بہت زیادہ اپنے لوگ یہ مانتے ہیں کہ 4 صاحبزادیاں تھیں. سب سے پہلے ہم قرآن پاک دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں. اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی اپنی بیویوں یعنی ازواج مطہرہ اور اپنی صاحبزادیوں. عربی کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ بنات جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی 3 سے زیادہ کے لیے, اور بنت واحد ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا بناتکا. اب اردو میں دیکھیں, اردو میں بھی ایک ہو تو اس کے لیے صاحبزادی کا لفظ آتا ہے اور زیادہ کے لیے صاحبزادیوں کا. اور اگر کوئی یہ کہے جی وہ مراد ساری امت کی جو بیٹیاں تھیں وہ تھیں, تو آگے اللہ تعالیٰ نے وہ شک بھی دور کر دیا, فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنین کی عورتوں سے. تو جب مراد باقی مومنوں کی بیٹیاں تھیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا نا کہ وَبَنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ, لیکن رب نے فرمایا بناتکا, اے محبوب آپ کی صاحبزادیاں. تو سب سے پہلے تو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 3 سے زیادہ یعنی 4 تھیں. اب چلتے ہیں حدیث کی طرف. دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 516, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صحیح بخاری 516 میں آیا. نمبر 2, صحیح بخاری حدیث نمبر 4066, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں اور وہ بیمار تھیں. آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں تھے ہوئے, اور حضور نے فرمایا تھا کہ تم میری بیٹی کی کیونکہ تیمارداری کر رہے تھے, تمہاری نکاح میں تھی, تو تمہیں اتنا ہی اجر رب نے دیا ہے جتنا ایک بدری صحابی کو ملا, یعنی بدر میں لڑنے والے صحابی کو ملا. تو حضرت عثمان غنی کو گھر رہ کر اتنا اجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے عطا ہوا. نمبر 3, صحیح بخاری حدیث نمبر 5842, حضرت انس بن مالک سے روایت ہے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زرد داری دار ریشمی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا. نمبر 4, صحیح بخاری 3767 نمبر روایت, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے, جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان, حضور کی احادیث اور اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں 4 شہزادیاں تھیں. اب رہی بات شیعہ لوگوں کی, یہ تو اہل سنت کی کتب تھی صحیح بخاری, اس کے علاوہ خالی صحیح بخاری سے میں نے دکھایا, اس کے علاوہ جو احادیث کی کتب ہیں سیاستہ کے علاوہ جو امام بخاری مسلم کے استادوں کی کتابیں ہیں ان میں سے, اور موطا امام مالک, ان سب میں تفسیر کی کتب میں اور سیرت کی کتب میں بے شمار دلائل اس پر موجود ہے. لیکن چونکہ شیعہ لوگ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے تو آئے ہم ان کی کتابوں سے انہیں حوالہ جا دیتے ہیں. شیعوں کی بے شمار کتب میں یہ چیز آئی ہے, اور میں ابھی یہاں پر ان کی 17 کتابوں سے میں دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, اور اس کے علاوہ بھی کثیر کتب میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. شیعوں کی کتاب تاریخ الیعقوبی جلد 2 صفحہ 14, وتزوج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدیجہ بنت خویلد ولہ 25 سنہ وقیل تزوجها ولہ 30 سنہ وولدت له قبل ان يبعث القاسم ورقیہ وزینب وام کلثوم بعد ما عبد اللہ وهو الطیب والطاہر لأنه ولد فی الاسلام وفاطمہ. لکھتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا 25 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں, اور ان سے جو ولادت ہوئی اولاد کی وہ حضرت قاسم پیدا ہوئے, حضرت رقیہ, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم, حضرت عبداللہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہاں پر انہوں نے خود اس چیز کا اقرار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا. آئیے چلتے ہیں دوسری کتاب, شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب اصول کافی, ابواب التاریخ جلد 1 صفحہ نمبر 227 پر لکھتے ہیں
وتزوج خدیجۃ وهو ابن بدع وعشرین سنہ فولد له منها قبل مبعثه القاسم ورقیہ وزینب وام کلثوم وولد له بعد المبعث الطیب الطاہر وفاطمہ۔ یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کا اقرار کیا انہوں نے۔ باقی جو کتب ہیں ان کے میں حوالہ جات اسکرین شاٹ اور حوالہ جات لگا دیتا ہوں، آپ وہ دیکھ لیجیے گا، کیونکہ میں ساری اگر پڑھ کے سناؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، لہٰذا آپ خود وہ سارے دیکھ لیں، اگر کسی کو چاہیے ہو تو میرے گھر میں تو کنز ایمان ہے، میرے گھر میں تو کنز ایمان ہے، اعلیٰ حضرت۔ اب یہ شیعوں کی اپنی 17 کتب سے میں نے دلائل لگا دی، آپ نے پڑھ لیے ہوں گے تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں، اور اپنی کتابوں میں ان کی چیزیں موجود ہیں وہ بھی نہیں مانتے یہ۔ اب میں انہی کے ایک شیعہ ذاکر حسن لایاری، میں اس کی ویڈیو لگاتا ہوں، وہ مان گیا یہ چیز۔ اور اس کے وہ میں نہیں کہتا یہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہے بھائی، جن لوگوں کا اہل بیت علیہ السلام سے پرابلم ہے وہ اپنی پرابلم خود سالو کریں۔ یہ کتاب قرب الاسناد، کتاب مؤسسۃ اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 9 حدیث نمبر 29، حضرت حدثنی جعفر بن محمد عن ابیہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد گرامی حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من خدیجہ القاسم، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے رحم پاک سے یہ فرزند عطا کیے ہیں۔ ایک فرزند کا نام تھا القاسم، ایک بیٹے کا نام تھا الطاہر، ایک بیٹی کا نام تھا ام کلثوم، یہ ایک بیٹی، ٹھیک ہے نا، رقیہ دوسری بیٹی، فاطمہ تیسری بیٹی، زینب چوتھی بیٹی، سلام اللہ علیہم اجمعین۔ ثابت ہوا الحمدللہ اہل سنت کا یہ موقف قرآن و حدیث اور شیعوں کی کتب سے بالکل ثابت شدہ ہے۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے۔